تو قبر کے بارے میں بات میں عرض کر رہا تھا، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کافروں میں اہل مکہ میں ایک دفعہ یہ بحث اور جھگڑا ہو گیا کہ کس قبیلے کے بہادر زیادہ ہیں، تاکہ یہ بھی کوئی جھگڑے کی بات ہے، گن کے دیکھ لو۔ اب جب گنے گئے تو ایک فریق کے کم ہو رہے تھے، لیکن وہ اس میں اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ فلاں لڑائی میں ہمارے زیادہ آدمی قتل ہو گئے تھے، اس لیے جو قبروں میں ہیں ان کو بھی گن میں جاتے۔ تو حتی زرتم المقابر سے یہی قبریں مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان تو مسلمان، کافر تک بھی مانتے ہیں کہ قبر یہی ہے۔ بلکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کوا جو یاسخور جانور ہے جس نے سب سے پہلے قبر بنانے کا طریقہ بتایا تھا، تو وہاں بھی یبحث فی علیین یہ نہیں ہے، نہ یبحث فی سجین ہے، بلکہ یہی ہے یبحث فی الارض، کہ اسی زمین کو کریت کر اس میں اس نے قبر تیار کی تھی۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار جا رہے ہیں تو آپ کی خچر بنتی ہے اسی قبر سے عذاب و ثواب سنتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور تک بھی پہچانتے ہیں کہ قبر یہی ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ اس قبر کے قبر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو یہی پریشانی ہے کہ اگر اس قبر میں عذاب مانا جائے گا تو اس قبر میں یہ جسم رکھا ہوا ہے، اس جسم کو عذاب ثواب میں شریک ماننا پڑے گا۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق اس جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ یہ عذاب و ثواب جو ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، جس کی پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام ہی عذاب قبر رکھا ہے، فرمایا عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اور قیامت کے دن اسی قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ عام طور پر جب یہ باتیں عرض کرتے ہیں تو پھر ہمارے دوست پوچھا کرتے ہیں کہ جن کو قبر نہیں ملی ان کا کیا بنے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو مل گئی ہے ان کا تو لکھ دو کہ اسی قبر میں عذاب ہوگا، اور جن کو نہیں ملی اس کے بعد میں پھر ہم اس کا بھی کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ لیکن جتنی بات طے ہو گئی کہ جس کو یہ قبر ملی اس کے بارے میں تو آپ مان جائیں کہ اس کا عذاب اس قبر میں ہوگا۔ تو اصل قبر تو یہی زمین بننی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے کافی نہیں کیا، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا کہ اسی زمین سے سارے مردے نکلیں گے۔ یہ کہیں نہیں آتا کسی آیت میں کہ قیامت کے دن کوئی شیر کے پیٹ سے نکل کر آ رہا ہوگا، کوئی کوے کے پیٹ سے نکل کر آ رہا ہوگا، کوئی کسی ہوائی جہاز سے نکل کر آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ شیر جس نے کھایا ہے یہاں بھی جس پرندے نے کھایا ہے وہ بھی آخر اسی زمین میں پہنچ چکا ہے۔ تو سویر یا دیر اس طرح بھی ہو آخر انسان کا ٹھکانہ یہی زمین ہے، اور اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو باہر نکالے گا۔ وہ شیر کھا کر کہیں عرش پر نہیں چڑھ گیا، آخر اس نے بھی مرنا ہے اور اسی زمین میں پہنچ جانا ہے۔ تو اس لیے آخری ٹھکانہ انسان کا یہی زمین ہے اور وہی اس کی قبر ہے۔ اس کو عذاب قبر یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ عذاب کا قبر میں ہے، ورنہ قرآن پاک میں ہے کہ عذاب کی ابتدا تو موت کے وقت ہی چارپائی پر شروع ہو جاتی ہے اور فرشتے مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اسی عذاب کا حصہ ہے۔ لیکن اس کو عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ عرصہ اس عذاب کا جو ہے وہ اس قبر میں ہوگا، اور جن کو جانور کھا گئے وہ پرندے وغیرہ نوچ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سیر کے لیے سمندر کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک انسان کی لاش ہے، اس کو سمندر کے جانور بھی نوچ رہے ہیں، ہوا کے پرندے بھی نوچ رہے ہیں، جنگل کے درندے بھی کھا رہے ہیں، اور کچھ ادھر ادھر اس کے ذرات بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اس نے زندہ تو ہونا ہی ہے نا قیامت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ تو پکا عقیدہ ہے، لیکن یہ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے؟ کچھ حصہ اس کا سمندر کی تہہ میں جا رہا ہے، کچھ ہوا میں پرندوں کے پیٹ میں ہے، کچھ جنگل کے درندوں کے
پیٹ میں جا رہا ہے تو سوال پوچھ لیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ وغیرہ کر کے آپس میں مکس کر لو، اور پھر ان کے ذرات پہاڑوں پر رکھ، پھر ان کو آواز دو۔ اب وہ ذرات آپس میں مکس ہو چکے ہیں، لیکن جب حضرت نے آواز دی تو ایک ایک ذرہ جہاں جہاں تھا وہاں سے اڑ کر وہ پہنچا اور وہ پرندہ پھر زندہ ہو گیا۔